کہ دنیا کی لذتیں چند روزہ اور فانی ہیں، مٹنے والی ہیں۔ اس کی رنگینیوں میں کھونے کا انجام سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں۔ دنیا کی دل فریبیوں میں مست ہو کر زندگی گزارنے والے جب آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں تب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پھر احساس ہوتا ہے کہ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، موت کے وقت یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ بندے مومن کی معراج دنیاوی عیش و مستی میں نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی و کامرانی میں ہے۔ اسی لیے سرکار غوث پاک نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی تیاری کی طرف خوب متوجہ کیا ہے، اور اب آپ کی حیات طیبہ کا لمحہ لمحہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی کامیابی کی دعوت دیتا نظر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے کوچ کرنے والے، اپنے سفر کے لیے زاد راہ تیار کر لے اور مجھ سے یہ حکم سنتا جا کہ کثرت مال و جاہ اور طویل زندگی سے فریب نہ کھا، کیونکہ گردش لیل و نہار کے نتیجے میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تجھ سے قبل، تجھ سے پہلے بھی اس دنیا میں بہت سے نامور پیدا ہوئے، تو اپنی حفاظت کر، خبردار ہو جا کہ یہ دنیا تجھے قتل کرنے کے لیے شمشیر برہنہ ہے، یہ بہت ہی غدار اور مکار ہے، اسے جب بھی موقع ملے گا تجھ کو لٹ لے گی، اور تجھ جیسے کتنے ہی لوگ اس کی چمک دمک سے فریب کھا چکے ہیں۔ اگر تو نے اس کی اطاعت کی یا اس کی قسموں پر کان لگایا یا اس کو مراد و خواہش سمجھ لیا تو یہ تجھے فریب ہی فریب میں زہر حلاحل کا جام پلا دے گی۔ اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے مجدد ملت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی خوب کہا ہے، دنیا کو تو کیا جانے، دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شہور کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ سامعین کرام، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سرکار غوث پاک سے محبت ایمان کی سلامتی کی علامت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی محبت میں سرشار ہیں، قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جو ان کی عقیدت میں مست ہیں۔ مگر حضرات گرامی، محبت کے کچھ تقاضے اور عقیدت کے کچھ مطالبے ہوتے ہیں۔ محبت صرف زبان سے نعرہ لگانے کا نام نہیں، محبت صرف قادری لنگر لٹانے کا نام نہیں، محبت صرف ان کی یاد کی محفل سجانے کا نام نہیں، محبت صرف ان کی عقیدت کا دم بھرنے کا نام نہیں، بلکہ اصلی اور حقیقی محبت ان کے پیغام کو عملی زندگی میں اتارنے کا نام ہے، ان کے فرمودات کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کا نام ہے، ان کی حیات کو مشعل راہ بنانے کا نام ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کرنا ان کی محبت کا امتیازی نشان ہے۔ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا ان کی محبت کا خاصہ ہے۔ سنت کے سانچے میں زندگی کو ڈھالنا ان کی محبت کا اظہار ہے۔ اپنی زندگی کو دین کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دینا حضور غوث پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زبانی طور پر غوث پاک کی محبت کا راگ الاپنے کی بجائے عملی طور پر ان کے پیغام کو برتنے کی کوشش کریں۔
طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک کے پیغام سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں ان کا نام لیوا اور آخرت میں ان کا سایہ نصیب کرے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔